آخر حیدر گلگتی کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے، ان پر وہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سندھ کے جیلوں میں جو ہے وہ فوڈ کا ٹھیکہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کسی ایک جیل کا نہیں، 2 جیلوں کے نہیں، 3 جیلوں کے نہیں، پورے 7 جیلوں کے فوڈ کے ٹھیکے جو ہے وہ چٹکی بجا کر حاصل کر لیتے ہیں۔ انہیں نہ تو جیلوں کے وزیر جو ہے وہ علی حسن زرداری میں انہیں روکنے کی ٹوکنے کی کوئی جرت ہمت ہے، اور نہ ہی جیلوں کے آئی جی فدا مستوی میں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ 15 کروڑ کی جو ہے وہ ہڈی پھینک دی گئی ہے اپنے اس 7 جیلوں کے ٹھیکے کو جو ہے وہ توسیع دینے کے لیے، یعنی کہ رینیو کرنے کے لیے۔ حالانکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ نئے ٹینڈر دیے جاتے ہیں، نئے ٹھیکیداروں کو بلایا جاتا ہے، ہر ایک سے ان کی بٹ لی جاتی ہے، جو جس کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے۔ حکومت اپنے پیسے بچانے کے لیے، سرکاری خزانے پر بوجھ کم سے کم ڈالنے کے لیے جو ہے وہ سب سے کم نرخ والے کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے نرخ ریٹ جو ہے باقیوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کم نرخ والوں کو جو ہے وہ فوڈ کا ٹھیکہ دینے کے بجائے انہی کو نہ صرف ٹھیکہ دیا گیا ہے، بلکہ اب یہ جو ہے مزید جو ہے وہ 1 سال کے لیے انہیں جو ہے وہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے جو ہے کہتے ہیں مبینہ طور پر جو ہے وہ 15 کروڑ کی جو ہے وہ ہڈی پھینک دی گئی ہے۔ جیلوں سے ملنے والی اطلاع کے مطابق یہ ہڈی کس کو پھینکی گئی ہے، وزیر کے سامنے یا جیلوں کے آئی جی کے سامنے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 جیلیں ہیں ان کے پاس: سینٹرل جیل کراچی، مریر ڈسٹرکٹ جیل، حیدرآباد سینٹرل جیل اور حیدرآباد کا نارا جیل۔ اسی طریقے سے جو ہے خود سکھر سینٹرل جیل ہے، خیرپور جیل ہے، شکارپور جیل ہے۔ یہ کل 7 جیلیں ہیں۔ اب صرف کہتے ہیں کہ سینٹرل جیل کراچی کا جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ٹھیکہ ہے فوڈ کا، اندازہ لگائیں۔ اب یہ 7 کے 7 جیلوں میں جو ہے وہ ان کے پاس ٹھیکہ ہے، اور یہ اب 1 سال کے لیے جو ہے وہ توسیع کرنے بھی جا رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود جیلوں کے وزیر جو ہے وہ علی حسن زرداری جو ہے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ سینٹرل جیل حیدرآباد کے وزٹ پر گئے تھے۔ جب وہ خود جو ہے اس میں کچن میں گئے تو وہاں پر انہوں نے کوئی بہت بڑی قسم کی بے ضابطگی دیکھی، یعنی وہاں پر جتنا گوشت ہونا چاہیے تھا خود قیدیوں کے تعداد کے حساب سے اتنا گوشت نہیں تھا، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 200 kg جو ہے وہ مرغی کا گوشت کم تھا، جس پر جو ہے وہ منسٹر جو ہے وہ چراغپا ہو گئے، مشتعل ہو گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور اسی وقت کھڑے کھڑے انہوں نے کہا کہ اس گلگتی کو جو ہے وہ میں 10 لاکھ کا فائن کرتا ہوں، اور یہ اس کے خلاف مزید کارروائی کبھی انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، ان کا وہ آرڈر ہوا میں جو ہے وہ دھواں بن کر تحلیل ہو گیا، یا کہ راکھ بن کر زمین پر بکھر گیا، کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ جب ایک بار کسی کو آپ پنشمنٹ کر دیتے ہو کسی بھی فوڈ کے معاملے میں، تو قانون اور قاعدہ کہتا ہے کہ انہیں آپ دوبارہ جو ہے وہ ٹھیکہ نہیں دیتے ہو، بلکہ ایک طریقے سے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، دوسرے کو موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی اس کے پاس؟ پھر میں کہوں کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے مشتعل غصے سے لال پیلے جو ہے جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کو قابو کر لیا، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یقیناً ہڈی پھینکی ہوگی، اور ہڈی پھینکنے کے بعد جو ہے وہ بھونکنے والے کتے بھی جو ہے منہ بند کر دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ان کے تعلقات، ان کے مراسم جو ہے وہ خود سینٹرل جیل کراچی کے جو ڈی آئی جی ہیں اسلم ملک سے بہت گہرے ہیں، اور اسلم ملک کے ذریعے ہی کہتے ہیں کہ اس وقت آئی جی جیل فدا مستوی کو جو ہے وہ قابو کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولائی میں جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ
نئے ٹھیکوں کا اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے، فوڈ کے معاملے میں باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے دوسروں سے جو ہے وہ ان کے بٹ وغیرہ کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے، جو ان کے لیے موضوع ہوتا ہے اس کو ٹھیکہ دیتے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی ہل جل نہیں ہوئی، بلکہ اندرون خانہ جو ہے خود گلگتی کو جو ہے وہ ان 7 جیلوں کا جو ہے وہ فوڈ کا ٹھیکہ جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے. اب اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ گلگتی کو جو ہے خود انور سہیل سیال کی بھی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر حمایت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری نے بھی ان پر کوئی ہلکا ہاتھ رکھا ہے، اور اپنے معاملات کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ ان سے حل کروا رہے ہیں. تو یہ حال ہے اس وقت سندھ کی جیلوں کا. سندھ کی جیلوں میں تو پہلے ہی ایک بونچال آ چکا ہے، جیل ٹوٹ چکی ہے، اور کتنے قیدی بھاگ چکے ہیں، اور اس میں سے ابھی تک جو ہے وہ 42 قیدی جو ہے وہ واپس نہیں لوٹے. کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یعنی نہ تو منسٹر کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی کی، نہ ہی کسی نے جو ہے کوئی اور پولیس والوں کو اس کا ذمہ وار ٹھہرایا. ایک انکوائری چل رہی ہے. صرف آئی جی جیل جو تھے قاضی نذیر پر سارا نزلہ گر، اور انہیں جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ قاضی نذیر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو لے کر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ جانا چاہ رہے تھے کہ وہ گریڈ 21 کی پوسٹ پر جو ہے کس طریقے سے گریڈ 20 کے ایک ڈی آئی جی کو بٹھایا گیا ہے. ان کا یہ مدعا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ علی حسن زرداری کے رفقا نے انہیں ہاتھ جوڑتے ہوئے روکا کہ وہ فی الحال جلدی نہ کرے. 1-2 مہینے بعد جو ہے انہیں دوبارہ آئی جی جیل تعینات کر دیا جائے گا. اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اس وقت جیلوں کی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکی. اتنا خطرناک واقعہ رونما ہوا خود لانڈی جیل کے بریک ہونے کا، کہ اتنی بڑی تعداد میں تو کبھی بھی پاکستان کی کسی جیل سے قیدی فرار نہیں ہوئی جتنی بڑی تعداد میں جو ہے لانڈی جیل سے انتہائی آسانی کے ساتھ فرار ہو گئے. اور ابھی بھی 42 قیدی جو ہے وہ باہر ہیں، روپوش ہیں، جس کی گرفتاری کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. جس غلطی کے نتیجے میں یہ لانڈی جیل سے فرار ہوئے تھے، وہ غلطی کا ابھی تک ازالہ نہیں کیا گیا. یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک وہ سی سی ٹی وی کیمرے تک نصب نہیں کیے، وہاں ابھی تک وہ الارم کا سسٹم نہیں لگایا گیا کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال میں آپ کیسے آگاہ کرو گے. وہ کوئی سسٹم ابھی تک وہاں پر کسی نے لگانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. اس سے اندازہ لگائیں کہ سندھ کی جیلیں کتنی زیادہ کمزور ہیں. کسی بھی وقت اس سے بڑا واقعہ جو ہے وہ سندھ کی جیلوں میں رونما ہو سکتا ہے. اس موجودہ سسٹم کے ہوتے ہوئے، اس موجودہ جیلوں کے وزیر کے ہوتے ہوئے، اور اس موجودہ جو ہے وہ آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیلوں کے ہوتے ہوئے، کوئی بھی جیل جو ہے انتہائی آسانی سے بریک ہو سکتی ہے. اندازہ لگائیں کہ سکھر میں ابھی تک کسی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی. وہ اضافی چارج بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ابھی تک ملک اسلم کے پاس تھمایا ہوا ہے، جو کراچی رہ کر جو ہے وہ سکھر کی جیلوں کو کیسے حفاظت کر سکے گے. اس سے ان کے مائنڈ سیٹ کا، اس سے ان کی جیلوں کی حفاظت میں دلچسپی لینے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کتنے زیادہ لاپرواہ، کتنے زیادہ جو ہے یہ یعنی کہ سوئے ہوئے جو ہیں افسران ہیں اس وقت جیلوں کی حفاظت پر جو مامور ہیں. یعنی کہ 25-26 ہزار جو ہے وہ اس وقت قیدی جو ہے وہ سندھ کی جیلوں میں ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ 1,000 سے زیادہ جو ہے وہ قتل کے اور ڈاکو اور خود دہشت گرد ہیں. کوئی بھی کسی وقت بھی جو ہے حیدرآباد جیل بریک ہو سکتی، کسی وقت بھی سکر جیل بریک ہو سکتی، اور یہ خطرناک قیدی دندناتے ہوئے جو ہے فرار ہو سکتی، کیونکہ جیلوں پر جو ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی. جیلوں کا جو پورا کا پورا عملہ ہے ان سب کو جو ہے وہ ویزے پر چھوڑا گیا ہے. پچھلے دنوں جو ہے وہ حیدرآباد جیل کے جو ہے نارا جیل کے جو ہے سپرنٹنڈنٹ تھے، ان کو تبدیل کر دیا گیا بھابن کو. ان کے متعلق خود ان کے جو ہے وہ پولیس کے جو ہے وہ چیف میڈیکل آفیسر نے لکھ کے دی کہ یہ جو ہے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک طریقے سے مبینی طور پر ان کو مینٹل ڈکلیئر کر دیا تھا.
جس کے نتیجے میں جو ہے پھر انہیں وہاں سے تبدیل کرنا پڑا۔ الزام تو ان پر یہ تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ 4 گھنٹے کے لیے جو ہے کسی کو پے رول پر رہا کیا تھا اور اپنے افسروں سے جو ہے وہ اس کی کوئی خاص پرمیشن نہیں لی تھی، تو اس پاداش میں انہیں وہاں سے تبدیل کر کے جو ہے وہ لائن بچوا دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں خود چیف میڈیکل آفیسر کی وہ رپورٹ بھی شامل ہے جس میں انہیں جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ اتنی اہم پوسٹ کے لیے جو ہے وہ فٹ نہیں قرار دیا تھا۔ تو یہ تو حال ہے اس وقت سندھ کی جیلوں کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔